اور یہ سب سے پہلی باطنی قوت ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے، اس کا اپنا نفس ہے۔ مثلا اللہ کی اطاعت میں ایمان کے بعد سب سے بڑی اطاعت کیا ہے؟ وہ فرض نماز کا ادا کرنا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم فرض نماز کا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس صبح کی نماز میں ہماری مسجد ویران ہوتی ہے کہ بھری ہوئی ہوتی ہے؟ آپ کے گاؤں میں بھری ہوئی ہوگی، ہمارے ہاں تو بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ ہماری مسجدیں صبح کی نماز میں ویران ہوتی ہیں کہ آباد ہوتی ہیں؟ 80 گھر ہیں، اس میں 500-600 عاقل بالغ مرد رہتے ہیں، صبح نماز میں 2 یا 3 ہیں۔ یہ باقیوں کو اللہ کی اس اطاعت سے کس نے روکا ہے؟ ان باقیوں کو اللہ کی اس اطاعت سے کس نے روکا؟ کیا بھارت کی فوجیں سنگین لے کر دروازوں پر کھڑی تھی کہ صبح مسجد میں نہیں جانا؟ اس کھلے دشمن نے روکا ہے کہ چھپے دشمن نے روکا ہے؟ اور جہاد کیا ہے؟ اطاعت الہی سے روکنے والی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر ان کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کے عمل کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کا اپنا نفس امارہ ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ نفس امارہ یہ ہر انسان کے اندر قدرت نے رکھ چھوڑا ہے، اور یہ پہلی قوت ہے جو اطاعت الہی سے روک رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کو مطیع اور فرمانبردار بنانا ہے۔ 5 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں اس نفس کی۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، اور نفس مرضیہ۔ اب اس کے ساتھ جو آپ جہاد کریں گے وہ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جو جہاد ہے اس کا نام ہے مجاہدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ یہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ مسلمان بیسیکلی مجاہد ہوتا ہے، اور اس کا جہاد شروع ہوتا ہے صبح چارپائی سے۔ یہی اس کا میدان کارزار ہے، یہاں سے اس نے ابتدا کرنی ہے۔ اس پہلی قوت کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا ہے، اور نفس کے اندر اطاعت پیدا ہوتی ہے مجاہدے سے۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ یہ مخالفت نفس کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ مخالفت نفس کا نام ہے۔ اور مخالفت نفس یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک حقوق نفس ہیں اور ایک لزوز نفس ہیں۔ ہمیں حقوق نفس پورے کرنے ہیں اور ہمیں لزوز نفس سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک نفس کی ضرورت ہے اور ایک نفس کی خواہش ہے۔ ضرورتیں پوری کرو۔ 3 بڑی ضرورتیں اللہ پاک نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں: کھانا پینا، سونا اور جنسی تسکین۔ یہ نفس کی 3 بڑی ضرورتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لَزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لَزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا أَوْ كَمَا قَالَ۔ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر۔ حقوق پورے کرو، کیونکہ دین 2 چیزوں کا نام ہے: حقوق اور حدود۔
جب آپ نفس کے حق پورے نہیں کریں گے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ رہبانیت کیا ہے؟ حقوق نفس کو چھیننا۔ اس لیے مجاہدوں کے ذریعے ہمارے ہاں یہ ہے کہ نفس کو سدھارو۔ عیسائیت کے مجاہدوں میں حقوق چھین کر نفس کو مارا جاتا ہے۔ ایک ہے نفس کو مارنا اور ایک ہے نفس کو سدھارنا۔ اس لیے مجاہدے سیکھو، اور یہ مجاہدہ اگر سنت کے مطابق ہوگا یہ آدمی عارف وقت بن جاتا، اور مجاہدہ سنت کے خلاف ہوگا اس سے جوگی بن جاتا ہے۔ جوگی بھی مجاہدے کرتے ہیں لیکن وہ سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی روشنی میں ہم نے مجاہدے کرنے ہیں، اور ہمارے ہاں مجاہدہ کیا ہے؟ حقوق نفس پورے کرو اور لزوز نفس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یا ضروریات نفس پوری کرو، خواہشات نفس سے اپنے کو بچاؤ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں، فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے خواہش کو حکم کے نیچے رکھنا ہے۔ خواہشیں قربان کرنے کے لیے ہیں اور حکم پورا کرنے کے لیے ہیں، اور جب آدمی کے نفس میں بگاڑ آتا ہے یہ حکم کو قربان کرتا ہے اور خواہشوں کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رات کا سونا یہ نفس کا حق ہے، اور صبح اذان کے بعد سونا یہ نفس کی خواہش ہے۔ کتنا آسان کام ہے، خواہش کو قربان کرو، حق کو پورا کرو۔ شریعت ساری کی ساری یہ مجاہدہ ہے۔ ابتداءً نفس کو شریعت کے احکام پر بالجبر لانا پڑتا ہے، آہستہ آہستہ نفس مانوس ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ نفس لوامہ یہ نیکی اور برائی دونوں کی اس کو ترغیب دیتا رہتا ہے، لیکن یہ مجاہدے نہیں چھوڑنے، اس شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑنا۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت ایمان پر آ جائے پھر اس کی چھٹی۔ تو مجاہدے کرتے رہنے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے مجاہدے کرتا ہے، اس کا نفس ایک تیسری سٹیج میں پہنچ جاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فانی چیز سے اللہ اطمینان دے دیتے ہیں اور باقی کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، تو دنیا کا نقصان اس کے ذہن کو تو متاثر کر دے گا، اس کے دل کو متاثر نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کا نقصان اس کی دل پر چوٹ پڑے گی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے مقدر کے اندر جو حادثات لکھے ہوئے ہیں وہ اسے نہیں ملیں گے، یعنی اس کو فانی چیز سے اللہ اطمینان دے دیتے ہیں اور باقی کی ہرس بڑھ جاتی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ پھر ہوتے ہوتے یہ نفس راضیہ میں بدل جاتا ہے۔ نفس راضیہ، اس کے اندر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی رہے، یہ مقام محب میں پہنچ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی رضا پر کسی اور کی رضا کو ترجیح نہیں دیتا، یہ نفس راضیہ ہے، اور یہاں یہ اطاعت کامل کرتا ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ کہ جو کہیں وہ کرو، یہ حکم مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر یہ نفس مرضیہ میں بدل جاتا ہے، یہ مقام محبوبیت اس کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ اطاعت سے آگے جا کر
اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی ترقی کے مختلف مدارج ہیں، اس کی نفس کی ترقی کے، نفس امارہ سے لوامہ میں بدلے، لوامہ میں مطمئنہ میں، مطمئنہ سے راضیہ اور راضیہ سے مرضیہ میں بدلے، مرضیہ میں یہ مقام محبوب میں پہنچ جاتا ہے۔ نفس راضیہ میں یہ ابتدا ہے کہ انسان محب ہے اور اللہ محبوب ہے، اور انتہا کیا ہے کہ انسان محبوب ہو جائے اور اللہ محب ہو جائیں۔ جب یہ اللہ کا محبوب بنے گا تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی رہیں، اور انتہا میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ راضی رہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یحبہم ویحبونہ، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اقبال نے اسی بات کو کہا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا، فارسی میں خودی نفس کو کہا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں ہم چلے گئے تو ترقی ہو گئی۔ انسان کی ترقی اس سے نہیں ہوتی، ترقی اس سے ہوتی ہے کہ یہ اپنی خودی کو بلند کرے، اور اتنا بلند کرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کتنا اونچا مقام ہے، اور یہ اس کو ملے گا کس چیز سے؟ مجاہدے سے۔ اب مجاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری مجاہدہ ہے، ایک اضطراری مجاہدہ ہے۔ صوفیاء اکرام، علماء ربانیین یہ اختیاری مجاہدے بتلاتے ہیں، اس سے اس کے نفس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق کا جوڑنا، حضرت شیخ تھانوی صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے تھے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں فرض عین ہے، کیونکہ اصلاح فرض عین ہے، اور جس کا کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق نہیں ہوتا اس کا بگڑا ہوا نفس عبادات میں بھی اپنا حصہ نکال کر ان کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور جس کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے اور وہ کسی سے اصلاح لے رہا ہوتا ہے تو اس کی تجارت بھی اس کو شہادت کے مقام پر فائز کروا دیتی ہے۔ التاجر الصدوق مع الشہداء یوم القیامہ، اور بگڑے ہوئے نفس کے ساتھ اگر شہادت پالی تو ایسے ہی شہید سے جہنم کا افتتاح ہوگا۔